تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و عیال پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کے پیروکاروں پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی نجات کی راہ ہے اور یہی سیدھی راہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ خاندان کسی معاشرے کی عمارت کی بنیاد اور اس کے ڈھانچے کی پہلی اینٹ ہوتی ہے۔ اگر خاندان نیک اور صالح ہو تو پورا معاشرہ نیک اور صالح ہوتا ہے۔ معاشرے کی تشکیل میں خاندان کی ایسی اہمیت و کردار کے پیش نظر بہت سارے ایسے دستور اور قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے میاں بیوی کے حقوق کی تعین کی گئی، ان کے فرائض کی تحدید کی گئی اور دونوں کے امتیازی وظائف و اعمال کو واضح کیا گیا۔ اسلامی دستور نے دونوں کی جسمانی ساخت، طاقت اور فطری میلانات کا پورا خیال رکھا ہے اور دونوں کی صلاحیتوں اور طاقتوں کے حساب سے ان کے وظائف مقرر کیے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہوں، دونوں کے درمیان الفت و محبت و احترام اور تعاون کا رشتہ قائم رہے۔ اور اس بات میں کوئی بھی ہوش مند انسان شک نہیں کرے گا کہ ہر شوہر ایک ایسے پرسکون اور مستحکم خاندان کی تعمیر کا خواہاں ہوتا ہے جو ایک بہترین زندگی کے اسباب و لوازمات سے آراستہ ہو اور اپنی اولاد خود اپنے اور معاشرے کے شاندار مستقبل کے لیے کوشاں رہتا ہو۔ عورت کا جو کردار ہے اس کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک کامیاب عورت تربیت کرنے والی، خیر خواہ اور ٹھوس رائے کی مالک ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کا مضبوط سہارا اور اپنے خاندان کا مضبوط ستون ہوتی ہے۔ اپنے خاندان کے لیے سراپا محبت، بے انتہا رحمت و شفقت اور شدت جذبات کا پیکر ہونے کے ساتھ ایک مشفق ماں ہوتی ہے جس کے کھونے کے بعد اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بچھڑنے سے پورا خاندان کا وجود ہل کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے تو صرف خاندان ہی کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے پورے معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی ادارہ یا کمپنی یا تنظیم کو چلانے کے لیے ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے جو صحیح ڈھنگ سے اس کی ادارت کر سکے اور اس کے تمام امور اس کی نگاہ کے سامنے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اور قوام کا ہونا شوہر کو یہ حق عطا کرتا ہے کہ وہ خاندان کے امور کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ شوہر دراصل خاندان کا امین ہوتا ہے جو اس کے معاملے کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت و صیانت کرتا ہے، بیوی اور اولاد کے کھانے پینے، لباس، گھر اور دیگر اخراجات کے انتظامات کو یقینی بناتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ذمہ داری مرد کے لیے باعث شرف اور ایک قسم کی پابندی ہے اور اس کی ذمہ داری اور بوجھ میں اضافہ بھی۔ اور عورت کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ مرد سے اس کا منصب چھیننے کی کوشش کرے، اور مرد کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے اس منصب کا غلط استعمال کرے اور شرعی دائرے سے تجاوز کرے، کیونکہ اس سے خاندان اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ بعض مرد حضرات اس منصب کو سمجھنے اور برتنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ گویا ننگی تلوار بن جاتے ہیں اور ظلم و جور اور زیادتی کو روا رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو گھر میں ایک ایسا چودھری سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا ہر حکم اور فیصلہ واجب الاتباع ہے، ان کی کسی رائے پر تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہ بسا اوقات اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر اس کی قسمت کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی وہ اس منصب کا استعمال اپنی بیویوں کو کمتر ثابت کرنے، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے اور ان کو مادی معنوی ہر اعتبار سے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل بیویوں کی صلاحیتوں اور خوبیوں میں نقص کا سبب ہوتا ہے، اس کی شخصیت پر گرہن لگا دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور اولاد کی تعلیم و تربیت میں اس کی جو حصہ داری ہونی چاہیے اس کو گھٹا دیتا ہے، اور خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے پیش قدمی کے جو جذبات ان کے اندر ہوتے ہیں ان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور بعض شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ قوام کا مطلب صرف اشیاء خرد و نوش اور گھر اور مسکن فراہم کرنا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری اور امانت کا کما حق و ادراک نہیں کرتے اور معاملے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہوتی ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں اور یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان سے اس بارے میں بروز قیامت باز پرس ہوگی۔ ان کی فکر بس یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آرام کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر قصہ گوؤں کی مجلسوں یا لہو و لعب کی محفلوں کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے منصب قوام اور ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ یہ غلط سرگرمیاں ایک ایسے خاندان کو جنم دیتی ہیں جس کے تانے بانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے اس خاندان کے افراد بڑی آسانی سے برے عزائم اور منحرف افکار کے حامل لوگوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔
قوام ایک ذمہ داری ہے جس پر ثواب و عقاب مرتب ہوتا ہے. جو اس ذمہ داری کو کما حقہ ہوا ادا کرے گا وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور جو اس میں اہمال سے کام لے گا یا کوتاہی برتے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے دوچار کرے گا. قوام اس بات کا متقاضی ہے کہ شوہر قیادت کی صلاحیت اور احساس ذمہ داری سے لیس ہو اور اس امانت کی قدر و قیمت کو سمجھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے اور جس کا اسے مکلف بنایا ہے. وہ اس عظیم خاندانی ڈھانچے کو بحسن و خوبی شریعت کے مطابق چلائے، سخت حالات میں سنجیدگی اور عقل و شعور سے کام لے، قید و غضب اور جذبات کے ہیجان کے وقت حلم و صبر کا دامن تھامے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہو. وہ داؤد و ترمذی. قوامیت سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کی اطاعت پر ابھارے اور انہیں نماز و روزہ جیسے شاعر اسلام کی پابندی کی ترغیب دے. ارشاد باری تعالی ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو. قوام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے شریک حیات اور عمر بھر کے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ارشاد باری تعالی ہے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، یعنی بیوی کے ساتھ حسن تعامل، اچھی گفتگو، بات چیت کے آداب کا خیال، اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کی کمزوری کو پر کرنا، اس کی ناکامی سے چشم پوشی کرنا، دونوں کے درمیان دوستی اور محبت کے مقدر کرنے والے امور سے تجاوز کرنا، سختی اور شدت سے دور رہنا اور اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا وغیرہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کروں جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے. قوام یہ ہے کہ شوہر بیوی کے رازوں کو افشا نہ کرے، اس کے عیوب کو ظاہر نہ کرے اور اس کے خیش و اقارب کو سب و شتم اور لعن و طعن سے پرہیز کرے. ارشاد نبی ہے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مقام والا وہ انسان ہوگا جو اپنی بیوی سے راز بتائے اور بیوی اس کو اپنا راز بتائے اور پھر اس راز کو کھولے. صحیح مسلم. اور ان سب کا جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے عورتوں کو خیر کی وصیت کرو. صحیح بخاری و مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے تھے. آپ کے رخ انور پر ہمیشہ خوشی و مسرت کی چمک ہوتی تھی. ان سے ہنسی مذاق کرتے، لطف و محبت سے پیش آتے، ان کو نان و نفقہ میں سخاوت سے کام لیتے تھے، ان کے ساتھ ہنستے. آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کے مقابلے بھی کے، ان سے محبت کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے اور ان کو پورا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے. باہم مشورہ ایسا اصول ہے جس پر اسلام نے ابھارا ہے. خاندان میں اس اصول کو زندہ رکھنے سے خاندان مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور اس سے خاندان کے افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کرے. ارشاد باری تعالی ہے اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے الگ ہونا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ارشاد باری تعالی ہے ان کا معاملہ ان کے درمیان باہم مشورے سے طے ہوتا ہے. اور فرمایا اور معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کرو. بیوی شریک حیات ہوتی ہے جو ذمہ داری میں بھی شریک ہوتی ہے. اللہ نے جو اس کو جو عقل، دل و دماغ اور جذبات و احساسات سے نوازا ہے اس کی روشنی میں وہ معاملات اپنی رائے دے سکتی ہے. شریعت نے اسے گھر چلانے اور اپنے شوہر اور اولاد کا خیال رکھنے کی ذمہ داری دی ہے. اس لیے کوئی فیصلہ لینے میں اس کی رائے کو سننا اور اس کے احترام کرنا چاہیے. اور دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ شوہر کو لینے کا حق ہے. اور نیکی کے کام میں شوہر کی اطاعت ضروری ہے، نہ کہ مطلقاً اس کی اطاعت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے بلکہ نیکی اور معروف میں اطاعت ہے. بخاری اور مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز اور سب کے سردار تھے. اس کے باوجود اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک ایسے مسئلے مشورہ لے رہے ہیں جس کا تعلق صرف خاندان سے نہیں بلکہ پوری امت سے ہے. ارشاد باری تعالی ہے مرد عورتوں پر قوام ہے. رجولیت کی صفت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان کا قائد ایک ایسا مرد ہو جو مردانگی، عقل و دانش، حکمت و دانائی، وسعت قلبی، دور اندیشی، آداب گفتگو کی قابلیت، خاندان کے تمام افراد کا ادراک اور ان کے احترام، رائے و مشورہ کو قبول کرنے کی صلاحیت، شجاعت و بہادری، گھٹیا اور حقیر معاملے سے اجتناب جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں.
اللہ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہنے کے بعد اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عظمت والے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو اس کی شان کے شائن شان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قوام کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے تئیں فرائض کو ادا کرے، اور وہ فرائض یہ ہیں، اور ان فرائض میں سے یہ ہے نیکی میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، اور شوہر جس کو ناپسند کرتا ہو کہ اس کے گھر میں داخل ہو، اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، شوہر اور اس کی اولاد کے امور کی دیکھ ریکھ کرنا وغیرہ، کیونکہ بیوی کی عزت و شرافت دراصل اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے۔ اے اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو، بے شک اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو محمد پر اور ان کی آل پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا۔ اے اللہ تو محمد اور ان کے آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ائمہ مہدیین سے راضی ہو جا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اے ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، ہمارے تائید و نصرت فرما، ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ فرما، ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف تدبیر نہ کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے نعمت کے زوال سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو۔